اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی ابد العابدین۔ خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آج 24ویں پارے سے 10 پیغامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ مبارکہ زمر کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ یہاں پر سورہ مبارکہ زمر کی 36ویں آیت سے الہام لیتے ہوئے ایک پیغام جس کا انتخاب کیا گیا، اس میں خداوند متعال ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ الہی انسان کو اللہ کی حمایت اور سرپرستی کافی ہوتی ہے اور وہ اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہے، اسی کا محتاج ہوتا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے الیس اللہ بقاف عبدہ، کیا ایک مومن بندے کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے، عبد کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً خداوند متعال اس کے تمام امور کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہاں پر فرمایا کہ کافر اور مشرک جو لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے علاوہ باطل چیزوں کا تذکرہ کر کے غیر خدا سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اسی کے ساتھ ادامہ ہے اس آیت کا۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، خداوند متعال جس شخص کے مسلسل کفر و عناد و تکبر کی وجہ سے جسے ذلیل کر دیتا ہے، پھر اس شخص کو کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الہی انسان کے لیے اللہ کی ذات کافی ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو شخص خوف خدا رکھتا ہے، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، خوف خدا رکھنے کی وجہ سے خداوند متعال اس مومن بندے کی یوں مدد کرتا ہے کہ اس سے دوسرے تمام کے تمام لوگ ہی نہیں بلکہ ہر شے اس سے مرعوب ہوتی ہے، اس کے خوف کا شکار ہوتی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَخِفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور جس شخص کو خوف خدا نہیں ہوتا وہ ہر چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور یہ حکمت خداوند متعال ہے کہ جو اللہ سے خوف زدہ نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل میں گویا کہ ہر چیز کا خوف ڈال دیتا ہے۔ دوسرا پیغام، الہی انسان ہمیشہ فطرتاً بیدار ہوتا ہے، ہمیشہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زمر کی 45ویں آیت میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا، حکم ہوا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جس وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو کفار و مشرکین ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ متنفر ہوتے ہیں، اور وہ کافر اور مشرک لوگ ہی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے زیادہ رساتر گفتگو میں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کافر اور مشرک لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ اس ذکر خدا سے متنفر ہوتے ہیں، ان کے قلب
مانوس نہیں ہوتے، دور بھاگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب ان کے دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ مسرور اور شاد اور خوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر گویا کہ خداوند متعال ہمیں بھی یہ یاد کروا رہا ہے کہ مومن شخص ذکر خدا سے خوشحال ہوتا ہے اور غیر کے ذکر سے مغموم ہوتا ہے، جبکہ مشرک اور کافر لوگ، اور ان کی وضاحت خداوند متعال نے فرمائی، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ محزون ہوتے ہیں، وہ تنفر ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس الہی ذکر کی بجائے غیر الہی اذکار کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ گویا کہ خداوند متعال نے ہمیں بتایا کہ ایک الہی انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سورہ مبارک انفال میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ وہاں پر خداوند متعال نے دوسری آیت میں مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بلا شک و شبہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مسئولیت کے احساس کی وجہ سے وہ خداوند متعال سے احساس خوف کرتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، قوی سے قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہمیشہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، گویا کہ ان کے توکل میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رسول گرامی اسلام مومن شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، من کان القرآن حدیثا والمسجد بیتا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو گفتگو میں ہمیشہ قرآن کے مطابق گفتگو کرتا ہے اور جو ہمیشہ اپنے آپ کو مسجد میں زیادہ مسرور سمجھتا ہے، زیادہ مطمئن سمجھتا ہے، اس شخص کے لیے خداوند متعال خود جنت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی الہی انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے سائے میں اپنی زندگی گزارے، اور الہی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کو اپنا گھر پہلے مرحلے پر سمجھے۔ البتہ متوجہ رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا بلا شک و شبہ زندگی کے ہر حصے کو شامل ہے، لیکن یہاں پر یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر، اپنی ذمہ داریوں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر صرف مسجد کو اپنا گھر سمجھنے لگ جائے، نہیں، بلکہ مسجد سے اسے انس ہونا چاہیے، مانوس ہونا چاہیے۔ اللہ کی جو مستقیماً وہ یاد منانا چاہتا ہے تو اس میں وہ کوشش کرے کہ وہ مسجد میں جائے اور اللہ سے راز و نیاز کرے۔ تیسرا پیغام خداوند متعال نے ہمیں یہ بتایا، سورہ مبارکہ زمر کی 54، 55 اور 56 نمبر آیات کا مجموعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پیغام یہ دیا کہ اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے ملنے والے وقت سے استفادہ کرنا چاہیے، ملنے والی فرصتوں کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور موقع کے جب انسان کو کوئی سہولت حاصل ہو جس میں وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے تو اسے ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک چیز جو یہاں پر متوجہ کی گئی، جس کی طرف توجہ دلوائی گئی، وہ یہ ہے کہ توبہ کی قبولیت میں عمل صالح کا بنیادی کردار ہے۔ عمل کرے گا اور اچھا عمل کرے گا، اس کی توبہ جلدی قبول ہوگی۔ اسی طرف اشارہ فرمایا قرآن مجید میں 54 سے لے کر 56 نمبر آیات کی طرف کہ مجرم اور گناہ گار لوگوں کی حالت کیا ہوگی، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہاں پر ارشاد ہوا ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، ان سے کہا گیا کہ انیبوا الی ربکم، لوٹ آؤ،
توبہ کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور یاد رکھو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، سر تسلیم خم کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اور جب عذاب آئے گا تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کا بہترین طریقے سے اتباع کرو، یعنی احکام خداوندی کی اتباع بہترین طریقے سے کرو، اس سے پہلے کہ ناگہانی عذاب آ جائے اور تمہیں اس کے اچانک آنے کی وجہ سے یہ موقع ہی نہ مل سکے کہ تم نیکیوں کو انجام دے سکو۔ ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ اور اس موقع پر کہیں انسان اپنے نفس کو یہ کہتا ہوا نظر نہ آئے اس تقصیر کی وجہ سے، اس سستی کی وجہ سے کہ جب اسے توبہ کا موقع مل رہا تھا اس نے توبہ نہیں کی، اور پھر جب عذاب آ گیا ہے تو ایسے موقع پر وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع مل جاتا، وہ حسرت کرتا ہے کہ مجھے موقع مل جاتا اور میں اللہ سے توبہ کر لیتا، تو اس میں فرمایا وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اگر میں توبہ کر لیتا تو آج میں اس عذاب الہی سے بچ جاتا۔ ان آیات میں بنیادی طور پر مخاطب تو برے لوگ ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم اسے مومن کے لیے بھی ایک پیغام کے طور پر لے سکتے ہیں کہ مومن جس طریقے سے ظالم شخص نے فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، مومن شخص وہ ہے جو فرصت سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت سی فرصتوں کا تذکرہ ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اسی ماہ مبارک رمضان کے بارے میں کہ جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں من لم یغفر له فی شہر رمضان لم یغفر له الی قابل الا ان یشہد عرفہ۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکا، اگر وہ نیکیاں انجام نہیں دے سکا، تو پھر اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ وہ صحت خرچ کرے، وہ پیسہ خرچ کرے، وہ سفر کرے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہو، وہ ایک طولانی سفر پر جائے اور 9 ذی الحجہ کو جا کر مقام عرفات میں روز عرفہ کو درک کرے، روز عرفہ کے دن دعا کرے وہاں پر جا کر، تو پھر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ تو بس مومن وہ ہے کہ اسے چاہے ماہ مبارک رمضان میں فرصت ملے، چاہے روز عرفہ فرصت ملے، وہ اللہ کے تقرب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ چوتھا پیغام ہمیں جو ملا اس میں خداوند متعال نے ہمیں شناخت کی طرف دعوت دی، ہمیں معرفت کی طرف دعوت دی، ہمیں کہا کہ خدا شناسی کا موضوع ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ انسان کو اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے، لہٰذا انسان کو خصوصی طور پر اللہ کی معرفت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا ارشاد ہوا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، خداوند متعال کی جو شان ہے کہ جس طریقے سے اللہ کو پہچاننا چاہیے اس طریقے سے ہی مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، لیکن یہاں پر ذکر ہوا وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسے اللہ کو پہچاننا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں پہچانا گیا۔ سورہ مبارک زمر کی 67ویں آیت، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم خداوند متعال کی وہ معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ جس کا خداوند متعال حق رکھتا ہے کہ ہم اس قسم کی معرفت حاصل کر سکیں، لیکن ہم جیسے عام انسانوں کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ معرفت خداوند متعال کو اپنے دل میں بڑھاتے رہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک طولانی حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خداوند متعال کی شناخت کے موضوع پر اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت اللہ عز وجل ما مدوا اعینہم الی ما متع اللہ بہ الاعداء من زہرۃ الحیات الدنیا و نعیمہا۔
اب فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ خداوند متعال کی معرفت کیا فضیلت رکھتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں کو دنیا کی مادی نعمتوں کی طرف کبھی بھی لے کر نہ جائیں، یعنی دنیا کی ظاہری زرق برق، ظاہری اس کے سنہری پن ہونا، اس کا ظاہری طور پر خوشنما ہونا ایک مومن کو کبھی بھی دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ خداوند متعال کی معرفت اور خداوند متعال کے فضل کی معرفت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا۔ لہٰذا ایک مومن، ایک الہی انسان کی یہ شناخت ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ خداوند متعال کی معرفت کی جستجو میں رہے۔ پانچواں پیغام، خداوند متعال نے حضرت انسان کو کہا کہ وہ گھومے، کائنات میں سفر کرے، ادھر ادھر جائے، اللہ کی مخلوقات کو دیکھے، اللہ کے شاہکار، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، لیکن یہ دیکھنا اس کے لیے عبرت کا باعث ہونا چاہیے، یعنی اسے ان چیزوں سے کچھ سیکھنا چاہیے، اسے ان چیزوں کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کی طرف آنا چاہیے، اسے قرب خدا حاصل ہونا چاہیے۔ سورہ مبارک غافر کی 21ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ یہاں پر ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ سے بے اعتنائی برتتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر، اپنے قبیلے پر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے گویا کہ حکم ہوا کہ یہ لوگ زمین میں کیوں نہیں گھومتے، یہ زمین میں گھومیں، پھر یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ تم سے زیادہ قوت رکھنے والے تھے، انہوں نے زمین پر بڑے بڑے آثار چھوڑے، لیکن پھر جب خداوند متعال نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو پھر خداوند متعال کے عذاب کے مقابلے میں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اور انسان کی تسلسل کے ساتھ کی گئی کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ ہی عذاب دینے والا ہے، اور خداوند متعال کو عذاب دینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں ضرور گھومو، لیکن اس سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ کے مطیع بندے جو تھے آج ان کی کیا حالت ہے، ان کی اقوام کی کیا حالت ہے، ان کے قبائل کی کیا حالت ہے، اور جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ کہاں پر ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اسی کائنات میں، آپ دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آپ زندگی کو دیکھیں، مطالعہ کریں، مدینہ منورہ جائیں، نجف اشرف جائیں، وہ مقامات جہاں جہاں پر امیر المؤمنین ظاہری طور پر تشریف لے گئے ان علاقوں کو بھی دیکھیے، اور پھر وہاں پر وہ مقامات بھی دیکھیے جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے صرف تعصب جاہلیت کی بنیاد پر دشمنی رکھتے تھے۔ آپ کو کسی بھی دشمن کے آثار نظر نہیں آئیں گے، اور اگر اس دنیا میں کوئی عظمت نظر آئے گی، کوئی آثار نظر آئیں گے، کوئی چاہنے والے نظر آئیں گے، کوئی ماننے والے نظر آئیں گے، تو وہ انہی انسانوں کے نظر آئیں گے جنہیں ہم اہل بیت نبوت کہتے ہیں۔ تو پس ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آنا جانا اور سفر عبرت کا باعث ہونا چاہیے۔ اچھی اقوام سے نصیحت لینی چاہیے، بری اقوام کو دیکھ کر ان کی نابودی کے عوامل کو دیکھتے ہوئے ان عوامل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پانچویں پیغام کے بعد چھٹا پیغام، خداوند متعال نے سورہ مبارک غافر میں ایک واقعے کو نقل کیا، اور اسے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ مومن ایمان کی وجہ سے اپنے ارد گرد ساتھیوں، دوستوں اور مومنین کا غمخوار بھی ہوتا ہے اور ان کا حمایتی بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی مسلمان کو دنیا میں کہیں پر بھی تکلیف پہنچتی ہے، اگر ہم حقیقی مسلمان ہیں تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں، یمن میں
کہیں پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستان میں رہنے والے مسلمان کو بھی اپنے بدن میں وہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک گفتگو کو نقل کر رہا ہے، اور وہ گفتگو ہے مومن آل فرعون کی، فرعون کے دربار میں۔ فرعون کے افراد میں سے، اس کی قوم میں سے ایک شخص تھا جسے مومن آل فرعون کہا گیا۔ وہ دل سے حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، ظاہری طور پر اس کی بود و باش انہی لوگوں کے ساتھ تھی۔ قرآن نقل کرتا ہے، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا۔ مومن آل فرعون نے فرعون اور فرعونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، آج مجھے یہ بتاؤ کہ آج کس کی حکومت اور فرمانروائی ہے؟ آج تم اس زمین پر کس وجہ سے کامیاب ہو؟ گویا کہ ان سے کہا کہ آج حکومت تمہاری ہے، آج کامیابی تمہاری ہے۔ اب اگر اللہ کا عذاب تمہاری طرف آ جائے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ قوم طاقتور ہے، قوم مسلط ہے، قوم ظاہری نعمتوں، مادی نعمتوں میں زندگی گزار رہی ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے اور تم ظاہری طور پر زمین پر ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہو تو پھر کون بچائے گا تمہیں اللہ کے عذاب سے؟ گویا کہ دعوت دی کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یعنی مومن آل فرعون یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، حضرت موسیٰ کو میں دل سے نبی مانتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے ہی شہر کے لوگ ہیں، میرے ہی ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، میرے ہی علاقے میں رہنے والے ہیں، اے کاش کہ یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو قرآن کہتا ہے، قال فرعون، اس موقع پر فرعون بول اٹھا، ما اریکم الا ما ارا، جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، میری رائے چلے گی، کسی اور کی رائے نہیں چلے گی۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور دیکھو میں تمہیں صحیح راستے، ہدایت کے راستے کی طرف ہی لے کر چلوں گا۔ گویا کہ فرعون نے مقابلے پر یہ بات کی، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو طاقتور اور سلطنت رکھنے والا کہتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر میری نظر چلے گی، جو میں کہوں گا، جو حکم دوں گا وہی نافذ ہوگا۔ یہاں پر قرآن مجید بار بار یا قوم کا جو لفظ استعمال کرتا ہے، جو کلمہ استعمال کرتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک الہی انسان ہمیشہ اپنے ارد گرد کے افراد کو نیکی کی طرف لے جانے کے لیے آمادہ نظر آتا ہے، ان کے لیے دل سوز ہوتا ہے، ان کی مشکلات، ان کی گمراہی کے موقع پر وہ دل سے کڑھتا رہتا ہے، اسے یہ پسند نہیں ہے کہ وہ گمراہی پر ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کو فرمایا، اشعر قلبک الرحمۃ للرعیہ، اس نامے میں، اس حکیمانہ گفتگو میں آپ نے تحریر فرمایا، اپنے دل کو اپنی سلطنت میں اپنی رعیت کے لیے مہربان اور لطیف قلب بنا لے۔ تمہارے قلب کا شعار یہ ہونا چاہیے، تمہارے قلب میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ تمہیں ہمیشہ رحمت کرنے والا ہونا چاہیے۔ والمحبت لہم، تمہارے دل میں اپنی رعیت کے لیے ہمیشہ محبت ہونی چاہیے۔ واللطف بہم، جب بھی ان کے ساتھ پیش آؤ تو ان کے اوپر مہربانی کرو، لطف کرو ان کے اوپر۔ ولا تکونن علیہم سبعا ضاربا یغتنم اکلہم، یاد رکھو ایسے حکمران نہ بن جانا کہ جو ایک بھیڑیے کی مانند ہو، کہ جب اسے موقع ملے، جب اسے غنیمت ملے تو وہ اس درندے کی مانند انہیں کھا جائے۔ لطیف رہو، محبت کرنے والے رہو، ان کے لیے رحمت بن کے ایک سردار کے طور پر، ایک حاکم کے طور پر رہو۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، دیکھو تمہاری رعیت، تمہاری رعایا دو قسم کے لوگ ہیں، اما اخ لک فی الدین، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، و اما نذیر لک فی الخلق، یا تخلیق کے اعتبار سے تم جیسے ہیں۔ یہی استقبالیہ شعار تھا حضرت آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ کا، جس وقت نصارہ کا رہبر
گزشتہ دنوں عراق میں آیا تو اس کے استقبال کے لیے یہ آیہ مجیدہ بھی درج تھی کہ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ۔ مالک اشتر سے فرمایا تھا، میں نے شاید گفتگو میں کہا کہ آیہ مجیدہ درج تھی، یہ مولا امیر المومنین کے اس خط کا حصہ ہے جو جناب مالک اشتر کو فرمایا تھا۔ تو اس موقع پر عیسائیوں کے مذہبی رہنما کے استقبال کے لیے بھی اس کلمے کو استعمال کیا گیا۔ تو پس معلوم یہ ہوا کہ مومن اپنے دوستوں، ساتھیوں اور مومنین کے لیے نرم دل ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے۔ 7واں پیغام سورہ مبارک غافر کی 75 نمبر آیت، اس میں ارشاد ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کے تکبر اور غرور کا نتیجہ ہے۔ انسان جب بھی خدا کی مخالفت کرتا ہے، اس کی اصل اور بنیاد تکبر ہوتی ہے۔ ابلیس کے عمل کو دیکھ لیجئے، اس نے تکبر کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں پر بھی ارشاد ہوا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون۔ یہ عذاب، جب عذاب آتا ہے کفار پر، مشرکین پر، اس کے متعلق فرمایا گیا یہ عذاب تمہارے اوپر اس لیے ہے کہ تم زمین میں سرمستی کرتے تھے، مست تم ناحق مستی دکھاتے تھے زمین پر، اور اس سبب سے بھی ہے کہ تم تکبر کی بنیاد پر خوشی مناتے تھے، متکبر ہو کر خوشی مناتے تھے۔ آج بھی اس دنیا میں دیکھ لیجئے بہت سے ظالم لوگ جب ظلم کرتے ہیں تو مظلوم کی آہو بقا کے موقع پر وہ مسرور نظر آتے ہیں۔ اسی دہائی میں آپ نے دیکھا کہ جب صاحبان اسلام اور الہی انسانوں کو قتل و کشتار کا سامنا تھا تو اس موقع پر قاتل بھی ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ خداوند متعال نے ہماری آنکھوں کے سامنے انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تو پس ہمیں خداوند متعال نے یہ بتایا کہ کبھی بھی تکبر کی وجہ سے خوشی اختیار نہ کرو، مغرور ہو کر اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں اسی مزاح کے، اسی خوشی کے متعلق، چونکہ خوشی کا تذکرہ ہوا، مسرور ہونے کا تذکرہ ہوا، تو یہاں پر بہت مناسب ہے کہ روش نبی گرامی اسلام کا بھی یہاں پر تذکرہ ہو کہ آپ کی روش کیا تھی۔ وہاں عصیان اور گناہ پر خوشی منانا ہے، اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، لیکن اگر کسی نیکی کے کام پر انسان مسرور ہو تو یہ اس کا حق بنتا ہے۔ نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں انی لا امزح ولا اقول الا حقا، میں جب مزاح بھی کرتا ہوں تو حق کہتا ہوں۔ اگر مزاحاً کسی سے بات کرتے ہیں، اور مزاح کرنا مومنین کی صفات میں سے شمار کیا گیا مختلف احادیث میں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مزاح کرتا ہوں تو اس میں بھی ہمیشہ حق کو بیان کرتا ہوں، اور میری گفتگو بھی ہمیشہ حق ہوتی ہے۔ صدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی صادق ہے اور اللہ کے رسول بھی صادق ہیں۔ امام مجتبی علیہ السلام اوصاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں اذا فارح غزہ طرفہ، جب آپ خوش ہوتے تھے، مزاح کرتے تھے، اظہار مسرت کرتے تھے، تو اس موقع پر آپ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے تھے۔ وَجُلُّ ضِحْكِهِ التَّبَسُّمُ، آپ کا خندہ، آپ کی خوشی، آپ کا اظہار مسرت تبسم ہوتا تھا۔ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِهِ حَبَّةِ الْغَمَامِ، اور جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانت اولوں کی طرح، سفید موتیوں کی طرح ظاہر ہوتے تھے۔ تو یہ روش ہے کہ اس طریقے سے اللہ کی نعمتوں پر یا مومنین کو خوش کرنے کے لیے اظہار تبسم کرنا، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ مومن مسرور چہرے کے ساتھ مومن سے ملتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں آپ کے متعلق، امام رضا علیہ السلام کے متعلق راوی کہتا ہے لا رأیتہ یکحکح فی ضاحکہ قط، میں نے کبھی بھی امام کو کہکہا لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ انا ضاحکہ التبسم، بلکہ ان کا مسکرانا، ان کا کہکہا، ان کی مسرت صرف اور صرف
تبسم تھا، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ کا آنا۔ لہذا امیر المومنین بھی فرماتے ہیں خیر الضحک التبسم، بہترین خوشی کا انداز تبسم ہے۔ تو لہٰذا اظہار مسرت میں اللہ کی نعمتوں کے موقع پر اظہار تبسم ہونا چاہیے، اظہار ضحک ہونا چاہیے، مسکراہٹ و مسرت ہونی چاہیے۔ لیکن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی پر ظلم کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی کا اظہار کرنا اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ اقدام ہے۔ 8واں پیغام، قرآن مجید نے ہمیں کہا کہ عربی سیکھو، عربی سیکھو، عربی سیکھو۔ ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں لیکن عربی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ گویا کہ سورہ مبارک فصلت کی 3ری آیت یہی پیغام دے رہی ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ کتاب ہے اور اس کی آیات انتہائی واضح اور روشن بیان کی گئی ہیں، اور یہ قرآن عربین، یہ زبان فصیح میں ہے، لقوم یعلمون، ان کے لیے کہ جو آگاہی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اس زبان سے مانوس ہیں، اس زبان کو جانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تعلم العربیہ، عربی کا علم حاصل کرو، فإنها کلام اللہ الذی تکلم بہ خلقہ، یہ اللہ کا وہ کلام ہے، وہ لغت ہے، وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ 9واں پیغام سورہ مبارکہ فصلت سے ہی مومنین سے کہا گیا کہ وہ دشمن کی مسموم تبلیغات، ڈس انفارمیشن سے انہیں کسی بھی صورت میں نہیں گھبرانا چاہیے، ڈس انفارمیشن کا انہیں کوئی بھی اثر نہیں لینا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کافر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف کان نہ لگانا، قرآن کو نہ سننا، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت وہ لہو و لعب کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، شور و شقوقہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی طرف سے حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ تفسیر نمونہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایک پرانی روش ہے، پرانا انداز ہے کہ ظالم بیہودہ آواز کو بلند کر کے حق و سچ کی مناسب آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دشمن کی بری اور غیر مصدقہ خبروں کو جو پھیلاتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، ان سے بے پرواہ کرتے ہوئے ہمیشہ صدق کے قول کے پرچار کی کوشش کریں اور صادقانہ گفتگو کریں۔ 10واں اور آخری پیغام اس 24ویں پارے سے، خداوند متعال چاہتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے دین کی طرف راغب کیا جائے اور جذب کیا جائے۔ ارشاد ہوا سورہ مبارک فصلت کی 34ویں آیت میں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم، اگر کسی کے ساتھ عداوت بھی ہے تو اسے اچھے طریقے سے دفع کرو، اسے اچھے طریقے سے دور کرو، اس کی بات کا اچھے طریقے سے جواب دو، برے طریقے سے جواب نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عنقریب تمہاری اس سے بہت ہی صمیمانہ دوستی ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے اور تم دوستوں میں تبدیل ہو جاؤ۔ لہٰذا اگر اچھے طریقے سے اسے اپنے سے دور کرو گے تو پھر قریب ہونا آسان سے آسان تر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر یہ متوجہ رہنا چاہیے کہ ادفع باللتی ہی احسن کا حکم دائمی نہیں ہے بلکہ غالب کے طور پر ہے، یعنی عموماً آپ کسی کی برائی کو اچھے طریقے سے رد کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ محسوس کریں کہ آپ کی اچھائی کی وجہ سے اس کی برائی بڑھتی چلی جائے گی، وہ متکبر ہوتا چلا جائے گا، وہ ظالم تر ہوتا چلا جائے گا، تو پھر وہاں پر اس حکم کا اجرا نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر اسی انداز سے اسے جواب دینا ہوگا جس انداز سے وہ ایک الہی انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔